شمائلہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی اور سوتیلے بیٹے کو گورنمنٹ اسکول میں چھوڑ آئی اور ماسٹر کو بولی اس کو مار پیٹ کر پڑھاؤ، کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ ماسٹر نے بچے کو مارنا شروع کر دیا اور جب وہ گھر گیا تو اماں سے بولا مجھے اسکول نہیں جانا، ماسٹر بہت مارتا ہے، تو اسے آگے سے اور مار پڑتی۔ ایک دن اسکول کی بجائے وہ اماں کی قبر پر جا کر بہت رویا تو وہاں اسے ایک پولیس والے نے دیکھ لیا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا تو شمائلہ کا رنگ اڑ گیا، باہر پولیس۔ خبردار وہاں جا کر اگر کوئی بات کی تو خاموش رہنا اور مجھے بات کرنے دینا۔ شمائلہ عدنان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، ساتھ ہی عدنان کو تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ اتارنے آئی ہو۔ عدنان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے پرانا سا کمرہ تھا جس کے باہر ماسٹر صاحب کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی بڑی بڑی مونچھیں اور آنکھوں کی سختی دیکھ کر ہی عدنان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ شمائلہ نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ماسٹر صاحب، یہ میرا بیٹا عدنان آپ کے حوالے ہے، جیسے بھی کیجیے لیکن اسے پڑھائیے، بھلے اس کے ساتھ مار پیٹ ہی کیوں نہ کرنی پڑے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ماں کی نرمی نہیں بلکہ مالک کی سختی تھی، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی چیز کو حوالے کر رہی ہو۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ شمائلہ نے مزید کہا، یہ بہت ضدی ہے، بات بات پر رو دیتا ہے اور پڑھائی سے بھاگتا ہے، آپ بس اس کو سیدھا کر دیجیے، جتنی سختی کرنی ہے کریں۔ ماسٹر صاحب نے عدنان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر لکڑی کا ڈنڈا میز پر رکھ کر مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیا۔ عدنان کے دل میں خوف اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ماسٹر صاحب نے بھاری آواز میں کہا، کیوں برخوردار، پڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو؟ عدنان ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہی گھبرا گیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اماں، مجھے یہاں نہیں پڑھنا، آپ مجھے بھی حماد اور فہیم والے اسکول میں بھیج دیں۔ عدنان کی التجا میں معصومیت تھی، امید تھی، مگر شمائلہ کے چہرے پر غصہ بھر آیا۔ شمائلہ نے گھور کر کہا، بدتمیز، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ کہاں تم اور کہاں میرے حماد اور فہیم؟ تم شکر کرو میں تمہیں پڑھا رہی ہوں۔ اس ایک جملے نے عدنان کو خاموش کرا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شمائلہ نے فوراً ماسٹر صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اس کی بات کا برا نہ مانیں، اسے ویسے ہی فضول بولنے کی عادت ہے، آپ بس اس کو پڑھائیں لکھائیں، جتنی سختی کرنی ہے کریں۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں ماسٹر صاحب پڑھانے سے انکار نہ کر دیں۔ ماسٹر صاحب نے عدنان کو دیکھا اور بولے، بچے تو یہاں پڑھنے سے انکار کرتے ہی رہتے ہیں مگر ہم بچوں کو پڑھا کر ہی چھوڑتے ہیں، آپ اطمینان سے گھر جائیں اور روز اسے اسکول بھیجیں، آگے ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں۔ شمائلہ نے سکون کا سانس لیا، شکریہ ادا کیا اور پلٹ کر باہر آ گئی۔ عدنان نے جاتے ہوئے آخری بار اس کی طرف دیکھا مگر شمائلہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماسٹر صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور عدنان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، ہاں تو بتاؤ، ہمارے پاس نہیں پڑھنا تھا۔ عدنان فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ماسٹر صاحب، میں پڑھوں گا۔ مگر پہلی گستاخی ماسٹر صاحب کیسے معاف کرتے، انہیں بچے پر رعب جمانے کا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے ڈنڈا ہوا میں لہرایا اور پہلا وار عدنان کی ٹانگ پر کیا۔ عدنان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دوسرا وار اس کی کمر پر پڑا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ چھڑی اس کے جسم پر برس رہی تھی۔ عدنان دانت پینچ کر رو رہا تھا، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آخر میں ماسٹر صاحب بولے، جاؤ اور کلاس میں جا کر بیٹھو، کل سبق یاد کر کے آنا، اگر سبق نہ یاد کیا تو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ عدنان کانپتے قدموں سے کلاس کی طرف بڑھا، دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پہلے دن ہی ماسٹر صاحب کا ڈر اس کے وجود میں اتر گیا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گیا،
آنکھوں کے سامنے کتاب تھی مگر لفظ نظر نہیں آ رہے تھے۔ کمر جل رہی تھی، دل ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے سبق یاد کرنے لگا۔ عدنان شمائلہ کا سوتیلا بیٹا تھا۔ شمائلہ اپنے بچوں کو تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی، مگر عدنان اسے اپنی عیاشی کی راہ میں کانٹا لگتا تھا۔ عدنان کی کوئی ضرورت پوری ہوتی تو شمائلہ کو لگتا فضول خرچی ہو رہی ہے۔ جو پیسے عدنان پر لگتے وہ اپنے بچوں پر لگانا اسے زیادہ بہتر لگتا تھا۔ پہلے عدنان بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا، مگر شمائلہ کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ وہ روز اپنے شوہر کے کان بھرتی تھی، کہتی عدنان کو پڑھائی سے ہٹا لو، کوئی کام یا ہنر سکھاؤ، پڑھائی میں کیا رکھا ہے، ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو بھی نوکری کے لیے ترسیں گے، پھر اگر عدنان کو نوکری نہ ملی تو لوگ کہیں گے سوتیلی ماں نے حق مار دیا، کچھ سکھایا نہیں۔ سوتیلی ماں تھی نا، اس لیے جان بوجھ کر دشمنی نکالی، مگر شوہر نے کبھی اس کی بات نہ مانی، اس نے عدنان کو پرائیویٹ اسکول میں ہی رکھا۔ شمائلہ شروع سے چاہتی تھی کہ بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے تاکہ اخراجات کم ہوں اور گھر کا نظام بہتر چلے، مگر شوہر ہمیشہ ضد کرتا رہا۔ اسے لگتا تھا کہ اچھا اسکول ہی بچے کا مستقبل بناتا ہے۔ اسی ضد کا بدلہ آج شمائلہ نے نکالا تھا۔ جب اس کے شوہر کو بیرون ملک ملازمت کا موقع ملا تو وہ دوسرے ملک چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے خوب محنت کی اور ڈھیروں پیسے شمائلہ کے پاس بھیجنے لگا۔ ہر بار فون پر یہی کہتا کہ عدنان کا خاص خیال رکھنا۔ شمائلہ فوراً میٹھے لہجے میں کہہ دیتی کہ جی جی، میں اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھتی ہوں۔ اب تو اس کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نوکری نہیں ملے گی تو باپ کے پاس انشاءاللہ اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ اپنا کاروبار سیٹ کر لے گا۔ شمائلہ کی یہ میٹھی باتیں سن کر اس کا شوہر مطمئن ہو جاتا۔ وہ ہر ماہ لاکھوں روپے بچوں کے خرچ کے لیے بھیج دیتا تھا۔ وہ ہفتے میں باقاعدگی سے عدنان سے بھی بات کرتا تھا، اس کا حال احوال پوچھتا رہتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ ماں کا رویہ کیسا ہے۔ اس وقت شمائلہ عدنان کے سامنے ہی بیٹھی ہوتی تھی اور آنکھوں کے اشارے سے ہی اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتی تھی۔ عدنان کے دل میں شمائلہ کی ناراضگی کا ڈر اتنا بیٹھ چکا تھا کہ وہ کسی بھی زیادتی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو شمائلہ کا غصہ اور بڑھ جائے گا۔ وہ خاموشی کو ہی اپنی حفاظت سمجھنے لگا تھا۔ اس کی یہ عادت آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ شمائلہ اندر ہی اندر عدنان سے بدلہ لے رہی تھی۔ اسے شوہر کی وہ باتیں یاد آتی تھیں جن میں وہ ہمیشہ اس کی رائے کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اب شوہر دور تھا اور اختیار شمائلہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا۔ اس نے عدنان کو پرائیویٹ اسکول سے نکلوا دیا اور سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ عدنان کے لیے یہ تبدیلی بہت بڑی تھی۔ وہاں نہ صاف ماحول تھا، نہ محبت بھرا رویہ۔ وہاں کا ماسٹر بے حد بے رحم تھا۔ نرمی یا خوش اخلاقی نام کی کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے خیال میں بچوں کو مار پیٹ کر اور ڈانٹ کر ہی پڑھایا جا سکتا تھا۔ عدنان روز اسکول جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اس کا دل ہر وقت بوجھل رہتا تھا۔ کلاس میں ذرا سی غلطی پر چھڑی چلتی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اکثر آنسو ہوتے تھے، مگر وہ انہیں کسی کو دکھاتا نہیں تھا۔ وہ گھر آ کر بھی خاموش رہتا تھا۔ شمائلہ اس کی خاموشی کو نافرمانی سمجھتی تھی اور اسے مزید سختی کا نشانہ بناتی تھی۔ شاید عدنان کی یہی چھپانے والی عادت آج اسے اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں نہ وہ باپ سے کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ ماں سے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا اور کسی کو اس کی ٹوٹتی ہوئی حالت نظر نہیں آ رہی تھی۔ عدنان کلاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے بچے ہنس رہے تھے، کوئی کتاب کھول رہا تھا، کوئی باتیں کر رہا تھا، مگر عدنان کے لیے ہر آواز اجنبی تھی۔ اسے اپنا پرانا اسکول یاد آ رہا تھا۔ حماد اور فہیم کے ساتھ بیٹھنا، استاد کی نرم آواز، دوستوں کی ہنسی، یہاں سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ یہاں محبت نہیں، خوف تھا۔ عدنان ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ پہلے وہ سبق فوراً یاد کر لیا کرتا تھا۔ کتاب کھولتے ہی اسے لفظ لفظ سمجھ آ جاتا تھا، مگر اب اس کا ذہن پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت اس پر ماسٹر صاحب کا خوف سوار رہتا تھا۔
وہ خوف اس کے دل و دماغ کو جکڑ لیتا تھا۔ اسے کتاب دیکھ کر بھی کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ اس کا ذہن کلاس میں بیٹھے بیٹھے کانپنے لگتا تھا۔ اسے بس یہی لگتا تھا کہ ابھی ماسٹر صاحب آئیں گے اور اسے سبق سنانے کے لیے کھڑا کریں گے۔ جب ماسٹر صاحب اسے سبق سنتے تھے تو عدنان کو ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ زبان خشک ہو جاتی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ جاتے تھے۔ وہ جتنا سوچنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی سب بھول جاتا تھا۔ پھر ماسٹر صاحب کا غصہ شروع ہو جاتا تھا اور اس پر چھڑی مارتے تھے، کبھی ہاتھوں پر مارتے تھے، کبھی پیٹھ پر مارتے تھے۔ عدنان سسکیاں لیتا رہتا تھا مگر ماسٹر صاحب کو ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ روز روز کی مار پیٹ سے عدنان تنگ آ چکا تھا۔ اس کے ننھے جسم پر جگہ جگہ نشان بن چکے تھے، بازوؤں پر نیل تھے، ٹانگوں پر سرخ دھبے تھے، کمر پر جلتے ہوئے درد کے نشان تھے۔ وہ کپڑے بدلتے وقت آئینے میں خود کو دیکھتا تھا تو اسے اپنا جسم اجنبی لگتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ نشان کب ختم ہوں گے، مگر اگلے دن پھر نئے نشان بن جاتے تھے۔ عدنان کئی بار شمائلہ کے پاس گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہتا تھا کہ مجھے بھی پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیں، مجھے حماد اور فہیم والے اسکول میں پڑھنا ہے۔ وہاں کے لوگ اچھے تھے، وہاں کے ماسٹر اچھے تھے، وہاں میرے بہت سارے دوست تھے، سب چھوٹ گئے ہیں۔ یہاں پر ماسٹر صاحب مجھے روز مارتے ہیں۔ وہ اپنے ننھے جسم پر بنے ہوئے سرخ نشان شمائلہ کو دکھاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی ہوتا تھا، آواز کانپ رہی ہوتی تھی۔ شمائلہ ذرا سا اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی تھی۔ وہ تسلی کے انداز میں کہتی تھی کہ پیسے کم پڑ گئے ہیں، اب چھوٹے بھائیوں کو تو اسکول سے نہیں ہٹا سکتے، ان کی بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ تم ابتدائی کلاسیں پڑھ چکے ہو، تمہاری بنیاد اچھی ہے، اس لیے تم گورنمنٹ اسکول میں سروائیو کر سکتے ہو۔ عدنان شمائلہ کی بات سن کر سر جھکا لیتا، اس کا دل بھاری ہو جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتا تھا، مگر جب اگلے دن پھر مار کھاتا تھا تو اس کا صبر ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ دوبارہ شمائلہ کے سامنے جا کر اپنی بات دہرانے پر مجبور ہو جاتا۔ شمائلہ پہلے اس کے ساتھ پیار کا ڈرامہ کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی تنگ آنے لگی۔ ایک دن جب عدنان نے پھر پرائیویٹ اسکول جانے کی بات کی تو شمائلہ کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے سختی شروع کر دی۔ عدنان جب بھی اسکول بدلنے کا ذکر کرتا تھا تو شمائلہ آگے سے اسے مارنے لگتی تھی، کبھی تھپڑ، کبھی بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنا، کبھی دھکا دینا۔ اس طرح عدنان دوہری اذیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اسکول میں ماسٹر صاحب سے مار کھاتا تھا، گھر میں اپنی ماں سے مار کھاتا تھا۔ عدنان کی ذہنی حالت بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے بھی وہ ڈر جاتا تھا۔ خواب میں اسے ماسٹر صاحب دکھائی دیتے تھے، کبھی وہ چھڑی لے کر اس کی طرف آتے تھے، کبھی شمائلہ غصے میں اسے پیٹتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ نیند میں چیخ اٹھتا تھا، پسینے میں بھیگ جاتا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں کو یاد کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ مجھے ایسے پیار کرتی جیسے شمائلہ اپنے بچوں حماد اور فہیم کو کرتی ہے۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہے، ان کے لیے الگ الگ چیزیں بناتی ہے۔ عدنان ماں کو یاد کر کے اور زیادہ رونے لگتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی کی گود میں سر رکھ کر روئے۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کو کال کرے، وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے، وہ بتائے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ بتائے کہ اسے روز مار پڑتی ہے۔ مگر پھر شمائلہ کا خوف اس پر سوار ہو جاتا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر شمائلہ کو پتہ چل گیا کہ اس نے باپ سے شکایت کی ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اسی ڈر میں وہ خاموش رہتا تھا۔ ایک دن پھر عدنان کو سبق یاد نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب نے چھڑی پکڑ لی۔ انہوں نے عدنان کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ اس دن انہوں نے مارنے کی انتہا کر دی تھی۔ انہوں نے عدنان کو کرسی کے سامنے رکھی ہوئی میز پر الٹا لٹا دیا تھا۔ اس کے ننھے وجود پر چھڑیاں برسنے لگیں۔ ہر وار کے ساتھ عدنان چیختا رہا۔ اس کی آواز کلاس میں گونجتی رہی مگر کسی بچے میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ عدنان اللہ کا نام لیتا رہا مگر ماسٹر صاحب نے ایک نہ سنی۔ مار پیٹ کے بعد انہوں نے اسے باہر دھوپ میں مرغا بنا دیا۔ زخمی وجود کے ساتھ وہ کھڑا رہا،
سورج کی تپش اس کے جسم پر پڑ رہی تھی، زخموں پر پسینہ بہنے لگا تھا، پسینہ لگنے سے زخم جلنے لگے تھے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ پورا دن وہ مرغا بنا رہا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بازو سن ہو چکے تھے، دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، وہ کیوں سب کی مار سہ رہا ہے۔ وہ اللہ سے مدد مانگتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے چھٹی کا وقت ہوا، عدنان کی جان چھوٹی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اسکول سے نکلا، اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خاموش تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دن عدنان اسکول سے واپس آیا تو سیدھا گھر نہیں گیا، اس کے قدم خود بخود قبرستان کی طرف مڑ گئے۔ جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر دل کا بوجھ اس سے زیادہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی ماں کی قبر کے پاس پہنچ گیا۔ مٹی پر نام لکھا تھا جو اس کے دل میں زخم بن کر اتر گیا۔ عدنان وہیں بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ وہ کہنے لگا، امی میں بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ ماسٹر مجھے مارتے ہیں، شمائلہ ماں بھی مجھے مارتی ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر آپ زندہ ہوتی تو مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑتی۔ وہ مٹی پر ہاتھ مارتا رہا اور سسکیاں لیتا رہا، اس کا ننھا سا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ اسی وقت قبرستان سے ایک پولیس والا گزر رہا تھا، اس کی نظر عدنان پر پڑی جو قبر سے لپٹا رو رہا تھا۔ پولیس والا رک گیا، وہ چند قدم آگے آیا اور نرمی سے عدنان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ عدنان کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ گھبرا گیا، مگر رونا نہیں روک سکا۔ پولیس والے نے آہستہ آواز میں پوچھا، بچے تم یہاں کیوں رو رہے ہو؟ تم اکیلے ہو؟ عدنان نے سر اٹھایا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ماسٹر روز مارتا ہے، گھر میں شمائلہ ماں بھی مارتی ہے، اسے گورنمنٹ اسکول میں زبردستی ڈال دیا گیا، اس کے جسم پر نشان ہے، وہ پرائیویٹ اسکول جانا چاہتا ہے مگر کوئی نہیں سنتا۔ پولیس والا خاموشی سے سنتا رہا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ اس نے عدنان کے بازو دیکھے، نیل دیکھے، زخم دیکھے، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے عدنان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ڈرو مت، اب تم میرے ساتھ چلو۔ وہ عدنان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر لے آیا۔ راستے میں عدنان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے شمائلہ کا خوف ستا رہا تھا۔ گھر کے سامنے آ کر پولیس والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے شمائلہ نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر عدنان کے ساتھ پولیس والے پر پڑی تو اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا، بچے کے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھیں، یہ بچہ اسکول اور گھر دونوں جگہ مار کھا رہا ہے، اگر دوبارہ شکایت ملی تو مجبوراً آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بچے پر ہاتھ اٹھانا جرم ہے، اگر یہ بچہ پھر روتا ہوا ملا تو آپ کو تھانے لے جایا جائے گا۔ شمائلہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ پولیس والے نے مزید تنبیہ کی اور کہا کہ بچے کو عزت دیں، پڑھنے دیں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پولیس والا پلٹا اور واپس چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شمائلہ کی ٹانگوں میں جان نہ رہی، وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اب وہ عدنان پر ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، وہ کہتی تھی، تم بھی پرائیویٹ اسکول چلے جایا کرو۔ عدنان نے یہ سن کر سر جھکا لیا، اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ شمائلہ کے پاس پیسے کم ہیں، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ برداشت کرے گا۔ اگلے دن جب وہ اسکول پہنچا تو وہاں پولیس والی گاڑی کھڑی تھی، بچوں میں شور تھا۔ اسے پتا چلا کہ پولیس والے نے ماسٹر کو نوکری سے معطل کروا دیا ہے، بچوں پر ظلم کے جرم میں ماسٹر کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ عدنان کی جان میں جان آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اس پولیس والے کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کی زندگی میں پہلی بار اسے سہارا دیا تھا۔ اس دن عدنان کی کلاس میں نیا ماسٹر آیا تھا، اس نے بہت پیار سے سب بچوں کو اپنا تعارف کروایا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی اور آواز میں شفقت تھی۔
اس نے بچوں کو ڈرانے کی بجائے مسکرا کر پڑھانا شروع کیا تھا۔ عدنان کو پہلی بار اسکول میں سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے سارا سبق آرام سے سمجھ آ گیا تھا۔ اس کے ذہن سے خوف آہستہ آہستہ نکلنے لگا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے عدنان کو سبق یاد ہونے لگا تھا۔ وہ کلاس میں توجہ سے بیٹھنے لگا تھا۔ اب وہ کانپتا نہیں تھا بلکہ اعتماد سے پڑھتا تھا۔ جلدی اس کا شمار کلاس کے بہترین اسٹوڈنٹ میں ہونے لگا۔ جب بھی وہ اچھا سبق سناتا تھا، ماسٹر صاحب اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ وہ اس کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ عدنان خوشی سے سرشار ہو کر مسکرا دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ عدنان نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہوئے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے اپنی محنت اور لگن سے میڈیکل میں داخلہ لیا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر بن گیا تھا۔ اس کا شمار ملک کے بہترین ڈاکٹرز میں ہونے لگا تھا۔ لوگ اس کے علاج سے مطمئن ہوتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ شمائلہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے دل کے جذبات بدل چکے تھے۔ جو غصہ کبھی اپنے سوتیلے بیٹے پر آتا تھا، وہ اب شرمندگی میں بدل گیا تھا۔ اس نے کئی بار عدنان سے معافی مانگی تھی۔ عدنان ہر بار مسکرا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر آپ مجھ پر سختی نہ کرتیں اور مجھے گورنمنٹ اسکول میں نہ بھیجتیں تو میں یہ نہ جان پاتا کہ وہاں پڑھانے والے تمام اساتذہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ ادارے صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتے بلکہ محنت کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر استاد اچھا ہو اور طالب علم دل لگا کر پڑھے تو گورنمنٹ اسکول سے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر اور افسر نکلتے ہیں۔ اصل چیز عمارت نہیں بلکہ نیت اور محنت ہوتی ہے۔